اللہ کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین غزہ کے مظلوم مسلمان کس کی سیرت، کس کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے کہ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کون سا پیغام ہے اور کیا ہم نے اس پیغام کو یاد رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ آج واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1400 سے زائد برس گزر چکے ہیں۔ ہر محرم میں ذکر امام حسین علیہ السلام کیا جاتا ہے، آپ کی شہادت کے واقعات اور دیگر فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض جاہل لوگ غیر معتبر روایات اور واقعات بیان کرتے ہیں اور سامعین کو رلاتے ہیں اور نیاز حسین سے شکم سیر ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان سب باتوں سے کیا سیکھا؟ کیا واقعہ کربلا صرف ذکر شہادت تک محدود ہے؟ کیا واقعہ کربلا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے مصائب کا ذکر کرنے تک ہی محدود ہے؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ واقعہ کربلا ظالم و جابر حکمران کے آگے ڈٹ جانے کا حکم دیتا ہے۔ واقعہ کربلا دین اسلام پر استقامت کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا یہ پیغام دیتا ہے کہ جب دین اسلام کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، جب حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہو، تو دین کی تعلیمات پر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ جب اسلام کے لیے قربانی دینے کا وقت آ پہنچے تو اپنا گھر بار، مال و دولت، اپنے خاندان کو دین کی بقا کے لیے قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اتنے مصائب برداشت کیے، لیکن اس پر آہ و فغاں یا ماتم نوحہ نہیں کیا، صبر و استقامت کا پیکر بنے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان بھی اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دی۔ لیکن نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا سودا نہیں کیا۔ کیا آج ہم امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آج ہم وقت کے یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج حقیقی طور پر امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر، ان کی فکر پر جو عمل پیرا ہیں وہ اہل غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں، جو وقت کے یزیدیوں کے سامنے صدائے حق بلند کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے قبلہ اول بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کیا اور اپنے پیاروں کو قربان کر دیا۔ لیکن ہم نے واقعہ کربلا سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم صرف زبان سے دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن حقیقت میں ہم حسینی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے پیغام کربلا کو سمجھا ہی نہیں۔ جنہوں نے شہدائے کربلا کے پیغام کو سمجھا، آج وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ظالم کے آگے ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں بھی اہل غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بیت المقدس کے ساتھ صرف فلسطینیوں کا دل نہیں دھڑکتا، بلکہ دنیا کے ہر کونے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا دل بیت المقدس کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ بیت المقدس کا تحفظ کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہر شخص کو جتنی طاقت ہے، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، اس کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت و مودت اور باہمی ہمدردی کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کے حق میں جتنا ہو سکے، جتنی کسی کے پاس طاقت ہے، وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ کریم کی پیاری بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ کریم جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے،
خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح اسلامی دلچسپ معلومات اور واقعات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قومی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔